الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ یہ فرما دیجئے کہ میری عبادت جس کی سب سے بڑی شکل نماز ہے، میری قربانی وسیع و مفہوم ہے، میرا زہد، میرا تقوی، گندگیوں سے پرہیز، قربانی کی ساری شکلیں، میرا جینا مرنا، سب کچھ رب العالمین کے لیے، میری عبادت اللہ کے لیے، عبادت اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کے حکم کے مطابق اجر و ثواب کی لالچ میں کسی کام کو کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس کے حکم کے مطابق، اگر وہاں کوئی سنت ہے اس کے مطابق، کوئی طریقہ ہے اس کے مطابق، اجر و ثواب کی لالچ میں کسی کام کو کرنا عبادت کہلاتا ہے۔ اگر یہ خوبی عادت میں شامل ہو جائے تو عادت عبادت بن جاتی ہے، عبادت سے نکل جائے تو وہ عادت بن جاتی ہے۔ کھانا عادت ہے، ضرورت ہے، اس میں یہ چیز آ جائے وہ عبادت بن جائے گی۔ نماز کے اندر سے یہ چیز نکل جائے تو وہ عادت بن جائے گی۔ سونا زندگی کی ضرورت ہے، اگر اس میں یہ چیز شامل ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، میرے نبی کیسے سوئے، اجر مل جائے، اس پر عبادت ہے۔ حج کر لیا، عمرہ کر لیا، یہ جذبہ کوئی نہیں، وہ عادت رہ گئی، عبادت کوئی نہ رہی۔ تو عبادت اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس کے طریقے اور چاہت کے مطابق اجر و ثواب کی لالچ میں کسی کام کو کرنا عبادت کہلاتا۔ میں عرض کر رہا ہوں، یہ قربانی سے نکل جائے، جانور ذبح کر رہا ہے، یہ چیز نہ رہے، وہ عادت ہو جائے گی، وہ رسم بن جائے گی، رسم بن جائے گی۔ اور بظاہر جسے دنیا عبادت نہیں کہتی، عادت کہتی ہے، ضرورت کہتی ہے، اگر اس میں یہ خوبی پیدا ہو جائے وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی چاہت کے مطابق، صرف اللہ کو راضی کرنا بھی کافی نہیں، اس کی چاہت کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ اس نے حکم کیسے دیا ہے، اسے کرنا کیسے ہے، اس کی منشا کیا ہے، اس کے نبی نے طریقہ کیا بتایا ہے، یہ بھی ضروری ہے عبادت کے لیے۔ تو اللہ کے حبیب سے کہلوا، اللہ نے اپنے حبیب سے کہلا، بتا دو دنیا والوں کو، ان صلاتی و نسکی و میری عبادت اللہ کے لیے، میری قربانی اللہ کے لیے، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے۔ مذاہب نے مذہب کو تقسیم کر رکھا تھا، اسلام سے پہلے سب سے آخری مذہب عیسائیت کا رہا ہے، عیسائیت کا رہا۔
اور جب ماحول اس پہ اندراز ہوا، خارجی چیزیں اس میں شامل ہو گئیں، خاندانی، برادری، قومی چیزیں اس میں شامل ہوتی چلی گئیں، تو مذہب کی حیثیت وہاں ایک نقطے کی طرح، جیسے کاغذ پہ ایک نقطہ سمٹ کے نقطہ ہی رہ جاتا ہے، مذہب اسی طرح سکڑتے سکڑتے سمٹتے سمٹتے ایک نقطے تک رہ گیا۔ عیسائیت بقیہ پوری زندگی میں آزاد ہو گئی کہ کچھ عقیدہ، کچھ عبادت کے رسم و رواج رہ گئے، باقی ساری زندگی میں آزاد تھی۔ کوئی جو چرچ میں آ گیا وہ عیسائی، اور صرف اتوار میں آ گیا وہ بھی عیسائی، اور چرچ میں آ کر بھی کیا کرنا ہے؟ چند رسمیں، بیٹھنا اس طرح ہے، بولنا اس طرح ہے، کھڑا اس طرح ہے، پادری کی تعظیم یوں کرنی ہے، اس کے ادب کا خیال یوں رکھنا ہے۔ چرچ سے نکلتے ہی آزاد۔ بلکہ یہ چیز اس مذہب میں اتنی عام ہوئی کہ یہ جملہ ان کے زبانوں پہ عام ہونے لگا، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو، جو قیصر کا ہے وہ قیصر کو دے دو۔ تو چونکہ قیصر کی ظاہری سلطنت تھی، اس کی طاقت بھی زیادہ تھی، اس سے نفع نقصان کی بھی امید زیادہ تھی، دنیا کا بادشاہ تھا، مادی نقطہ نظر سے اس کے فوائد بھی زیادہ تھے، تو تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، اس کا حصہ بڑھ گیا، اللہ کا حصہ تھوڑا رہ گیا۔ اس لیے کہ اس میں نفع بھی زیادہ تھا، نقصان کا اندیشہ بھی زیادہ تھا، اسے پہچان بھی تھی کہ اس کے ظاہری مظاہر بھی، قوت بھی، طاقت بھی، سلطنت بھی، قانون کی پر اس کی دستہ رس بھی، اس کے ماننے میں مادی فوائد بھی، سب کچھ زیادہ تھے، تو قیصر کا حصہ زندگی میں زیادہ ہو گیا، اور اللہ کا حصہ سمٹتے سمٹتے ایک نقطے کی طرح رہ گیا۔ تلک اذن قسمۃ ضیزیٰ، یہ تقسیم ہو گئی، اللہ کا حصہ تھوڑا سا رہ گیا۔ تو وہ بھی عیسائی جو ہفتے میں اتوار میں ایک دن آئے، تھوڑی دیر کے لیے آئے، وہاں کیا کرے؟ کچھ بھی کرے، بقیہ زندگی میں آزاد۔ یہ تقسیم عیسائیت کے آخری دور میں ہو گئی۔ اسلام آیا، اسلام آیا، اس نے پوری کایا ہی پلٹ دی۔ اس کا سبق تھا ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ جب اس ذات کا شریک کوئی نہیں تو میری زندگی بھی تقسیم نہیں ہو سکتی، میری زندگی بھی ساری ایک ذات کی، جو ذات اپنی ذات میں یکتا ہے، تو میری پوری زندگی بھی ایک اکائی میں ساری کی ساری اس کے سپرد ہے، پھر مجھے اپنی زندگی تقسیم کرنے کا بھی حق کوئی نہیں۔ جب اس کی ذات میں کوئی شریک کوئی نہیں تو میں اپنی زندگی دوسروں کے سپرد کیوں کروں، اس کو حصوں میں تقسیم کیوں کروں؟ پھر میری ساری زندگی بھی اس کے سپرد ہے۔ لا شریک لک ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین۔ پھر میری نماز بھی، میری عبادت بھی، میرا زہد بھی، میرا تقوی بھی، میری قربانی بھی، میرا جینا مرنا سب اللہ کے لیے۔ یہ اسلام کا سبق ہے، بلکہ یوں کہوں یہ مسلمان کی زندگی کا نقشہ ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے سارے قرآن کا یہ ایک قرآن کی آیت ایسی ہے کہ پوری زندگی کے لیے ایک رہنما خطوط ہیں اس میں، کہ مسلمان کی زندگی اس طرح ہوا کرتی کہ اس کی پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ یہاں تقسیم کوئی نہیں، کہ عبادت اللہ کے لیے، شادیاں قوم کے لیے، برادری کے لیے، حج اللہ کے لیے، بازار دنیا والوں کے لیے، نجی زندگی اپنی، باہر کی زندگی میں آزاد،
یہ عیسائیت کا دین مذہب ہے، کافروں کی زندگی ہے۔ اسلام کی زندگی کیا ہے؟ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ کھانے میں آزادی ہے لیکن پھر بھی اللہ کا حکم دیکھنا ہے۔ قل انما حرم زینت اللہ الذی اخرج لعبادی والطیبات من الرزق۔ کھاؤ پیو کلو واشربو، آزادی ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا حکم دیکھو، اس کی حد کہاں تک ہے، پھر کمانے اور پینے میں اس کا طریقہ کیا ہے۔ عبادت ہے، کسی چیز میں آزاد کوئی نہیں، نہ نجی زندگی میں، نہ باہر کی زندگی میں، نہ ایوانوں کی زندگی میں، نہ دفتروں کی زندگی میں، نہ تعلیمی مزاج میں، نہ معاشی نظام میں، کہیں آزاد کوئی نہیں۔ مسلمان ہے، کوئی عیسائیت کا دین تو نہیں، نا غیروں کا مذہب تو نہیں، یہ تو محمد الرسول اللہ کا کامل مکمل نظام زندگی کا نام ہے کہ ساری چیزیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ تو عیسائیت کا آخری دور کیسا گزرا کہ ہر چیز میں آزاد، صرف اتوار میں حاضری لگانی ہے۔ چونکہ مسلمان بھی ایک عرصے سے اسی کے نظام تعلیم اور تربیت میں تہذیب کے ارد گرد زندگی گزار رہا ہے، یہ بھی سمجھتا ہے جمعے میں حاضری کافی ہے، اسلام کے لیے یہی کافی ہے۔ عید میں تو حاضر ہو گیا، جنازوں میں تو شریک ہو گیا، پیدائش میں تو چند رسم و رواج ہو گئے، مرنے پہ تو جنازے ہو گئے، اسلام کے لیے یہی کافی ہے۔ ہاں، مردم شماری میں یہ ہو سکتا ہے، مردم شماری میں ہی ہو سکتا ہے، لیکن اسلام اور مسلمان کی زندگی جو قرآن نے دکھائی ہے اس میں اس کا حصہ کوئی نہیں ہے، اس میں اس کا حصہ کوئی نہیں۔ ان صلاتی، لیکن یہ ماحول ایسا بنتا چلا گیا، اب تو اسلام کی یہ پوری زندگی اپنانے والا تاریک خیال ہے، تنگ نظر ہے، دقیانوس ہے، پرانے خیالات کا حامل ہے، پرانی سوچ رکھتا ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں نکل گئی، یہ 5 وقت مسجد میں دوڑ رہا ہے، اور پھر اپنی زندگی شادی بیاہ میں بھی، بازاروں اور ایوانوں کے اندر بھی اس زندگی کی بات کرتا ہے۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب، جب تک تو نماز کی بات کر رہا تھا پھر بھی کچھ سمجھ میں آ رہی تھی، لیکن جب سے تو نے یہ لین دین میں معاملات میں بھی حرام حلال کی بات کرنا شروع کر دی، تیری باتیں ہمیں سمجھ میں کچھ نہیں آ رہی۔ نماز کی حد تک رہتا، مسجد تک رہتا، تب بھی بات سمجھ میں آتی، لیکن یہ تو معاملات کی بات کر رہا ہے، حلال حرام کی زندگی کا حصہ، زندگی کے ہر شعبے میں ہر حصے میں ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اس میں ہم آزاد رہنا چاہتے ہیں، جو جی میں آئے گا وہ ہم کریں گے، آزاد رہنا چاہتے ہیں۔ تو یہ عیسائیوں کا نظریہ جب مسلمان نسل پڑھنے لگتی ہے کہ کچھ خدا کا کچھ قیصر کا، تو یہ پھر مزاج بنتا چلا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ پرائیویٹ زندگی ہے میاں، جو چاہے کر لو، یہ تو میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ میرے اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ میرا پرائیویٹ مسئلہ ہے، اس میں آزاد ہوں۔ تو چونکہ زندگی وہی دیکھی جا رہی، پڑھائی وہی جا رہی، سکھلائی وہی جا رہی، اور بدقسمتی سے اسی نظام کا دنیا میں اقتدار ہے، تو ان کی تعلیم کو بھی دنیا میں اقتدار ہے، ان کی تہذیب کو بھی دنیا میں اقتدار ہے، ان کی سوچ و فکر کو بھی دنیا میں غلبہ حاصل ہے۔ وہ تو کوئی خوش نصیب ہے اس دور کے اندر جس کی پرورش قرآن حدیث کے نور کے ارد گرد ہوتی ہے، اور جس کی فضا میں قرآن حدیث کا نور ہر طرف بکھرا ہوا ہے، اور اس کی سوچ اور فکر اور اس کی زندگی کا نقشہ قرآن جیسا نظر آتا ہے۔ ورنہ میرے عزیزو، اس ماحول سے جو کٹتا ہے، نہ اس کی سوچ مسلمانوں کی سی رہتی ہے، نہ فکر مسلمانوں کی سی رہتی ہے،
اور نہ اس کے زندگی کا طرز اور تہذیب کا نقشہ اسلام کا سا رہتا ہے، اس کے ہاں پھر اسلام کی اپنی ہی تصویر ہے۔ بلکہ یوں کہیے کہ خود نہیں بدلتا، سارے اسلام کو بدل دیتا ہے۔ خود نہیں بدلتا، سارے اسلام کو بدل دیتا ہے۔ تو عیسائی دنیا کا نظریہ یہ تھا کہ بس عقیدہ کچھ اور کچھ عبادات کے رسم و رواج کی شکلیں، یہ کافی ہے۔ اسلام آیا، اس نظریے کو رد کیا، زندگی کا پورا نقشہ دیا۔ ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ صرف مسجد نہیں، ایوان بھی، صرف غمی نہیں، خوشی کے موقع پر بھی، صرف اپنی زندگی نہیں، اولاد کی تربیت بھی، ہاں صرف سجدے نہیں، اولاد کا نظام تعلیم بھی، صرف اپنی زندگی نہیں، انفرادی نہیں، اجتماعی زندگی بھی۔ تمہاری پوری زندگی کا نقشہ اسلام کے سانچے میں ڈھل جائے، تحلیل کر جائے، یہ مطلوب ہے۔ تو یہ سبق ہے، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، اس لیے کہ اس کا شریک کوئی نہیں، تو پھر میں اپنی زندگی میں کسی غیر کو تقسیم کیوں کروں؟ پھر میں اپنی زندگی کے حصے ٹکڑے ٹکڑے تقسیم کیوں کروں؟ جیسی میری عبادت میں اکائی ہے تو ایسی میری پوری زندگی ایک اکائی میں سب اللہ کے لیے۔ جیسے اللہ کی معبودیت ایک اکائی ہے، ایسی میری پوری زندگی بھی ایک اکائی میں ہے، ساری کی ساری اللہ کے لیے۔ اور اس امت کے سب سے بڑے پیشوا، مقتدا، امام المرسلین، سید الکونین، اللہ کے سب سے پیارے اور اس دنیا کے سب سے بڑی فلاح اور کامیابی کی منزل طے کرنے والے محمد الرسول اللہ اپنی ذات کو گواہ بن کے پیش کر رہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اس زندگی پر سب سے پہلے میں فائز ہوں، مجھے دیکھ لو، میرے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہے، کیا عقیدہ ہے، کیا سوچ ہے، میرے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے، کیا نظریہ ہے، کیا سوچ ہے؟ امام مانتے ہو، مقتدا مانتے ہو، رسول مانتے ہو، اللہ کا پیارا مانتے ہو، فلاح اور کامیابی کے سب سے اونچے نقشے پہ، مرتبے پہ مجھے مانتے ہو، تو پھر میری زندگی کا نقشہ ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میری زندگی کا ہر پہلو اللہ کی اطاعت سے روشن ہے، چمکدار ہے۔ میں نے بھی بیٹیوں کی شادی کی ہے، میں نے بھی زندگی میں خوشیاں کی ہیں، تجارت میں نے بھی کی ہے، ایوانوں میں میں بھی بیٹھا ہوں، نجی زندگی میں نے بھی گزاری ہے، میں نے بھی تعلیم و تعلم کے نقشے سجائے ہیں، میں نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کی منشا دیکھی ہے، چاہت دیکھی ہے۔ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کو بطور گواہ کے پیش کیا، میری زندگی دیکھ لو، میری زندگی کا نقشہ یہ ہے، کوئی زندگی کا حصہ اللہ کی چاہت سے، اللہ کی فرما برداری سے خالی کوئی۔ اور یہی ایک مسلمان سے، میرے نبی کی سچی امتی سے یہی مطلوب ہے۔ زمانہ کہتی رہے، زمانے نے تو کہنا ہے، وہ تمہیں اپنے نقشے پہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ اس پہ اتنے آگے بڑھ گئے کہ آج مسلمانوں کی زبانوں پر دین پہ چلنے والے کے لیے یہ طنز ہے، یہ تنقید ہے، یہ اعتراض ہے کہ اتنے آگے نہ جاؤ، بس جمعہ کافی ہے، بس اتنے آگے نہیں، بس نماز تک کافی ہے، اور کچھ تو ایسے ہوگا نا جمعہ ہی کافی ہے۔ یہی ان کی شرافت بھی ہے، یہی ان کی نیکی بھی ہے، یہی ان کی دینداری بھی ہے، یہی ان کی اچھائی کا پیمانہ اور معیار بھی ہے۔ بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، یہ بڑا شریف آدمی ہے، پتہ نہیں وہ کون سی شرافت کا پیمانہ اور معیار دنیا نے مقرر کر رکھے ہیں۔ شرافت اور فیارافت اور عزت کے، کامیابی کے اور دینداری کے اور نیک اور پارسائی کا پیمانہ وہی ہے
جو اللہ کے حبیب نے بتایا ہے. ان صلاتی و نسکی و محیاج و مماتی للہ رب العالمین، یہ سراپا اس کا اللہ کی رضا کے لیے. اور میرے عزیزو، عبادت کا یہ مفہوم دل و دماغ میں نقش ہو جائے کہ ہر وہ کام جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، جو اللہ کی چاہت نبی کی سنت کے مطابق ہو، اللہ کے ہاں اجر و ثواب کی لالچ رکھتا ہو، یہ عبادت ہے. چاہے کھا رہا ہے، چاہے پی رہا ہے، چاہے کما رہا ہے، چاہے خوشیاں کر رہا ہے، چاہے اپنے بیٹے سے پیار کر رہا ہے، چاہے اپنی بیوی سے محبت کے بول رہا ہے، چاہے آرام کر رہا ہے، اور چاہے مسجد میں ہے چاہے بیت اللہ میں ہے، اس جذبے کے ساتھ ہے، سب عبادت ہے. اور میں عرض کر رہا ہوں، اگر یہ جذبہ کوئی نہیں تو عبادت کے بڑے سے بڑا نقشہ بھی عبادت نہ رہے گا، عادت بن جائے گا. عبادت نہ رہے گا، عادت بن جائے گا، رسم بن جائے گی، رواج رہ جائے گا. تو مسلمان کی شان ہے ہر عمل سے پہلے، ہر قدم سے پہلے، ہر بول سے پہلے، ہر فیصلے سے پہلے یہ دیکھتا ہے میرے اللہ کا حکم کیا ہے، اس کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اور اس مطالبے کو پورا کرنے کا اللہ کے حبیب نے طریقہ کیا بتایا ہے. معاملات ہیں، معاشرت ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اولاد کی تعلیم اور تربیت کے فیصلے، اللہ کا مجھ سے مطالبہ کیا ہے، کرنے کا طریقہ محمد رسول اللہ نے کیا بتایا ہے. میں اجر و ثواب کا محتاج ہوں، اس لالچ میں کر رہا ہوں. تو پوری زندگی عبادت ہے. اور یہی ایک مسلمان سے مطلوب ہے کہ میرا جینا مرنا اللہ کی خاطر. ٹھیک ہے، نماز بڑی عبادت، قربانیاں بڑی عبادت، لیکن اللہ کو مطلوب کیا ہے کہ تمہارا جینا مرنا سب اللہ کے لیے ہے. جیو تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، مرو تو اس حال میں کہ تمہارا اللہ تم سے راضی. پھر زندگی کا مزہ ہے میرے عزیزو، پھر جینے کا مزہ ہے، زندگی کا لطف ہے. اللہ ہم سب کو ایسے زندگی کا نقشہ نصیب فرما دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.